عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہن میں زباں تمہارے لیے تقریری مقابلہ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ، اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ہونہار طلباء ان کے مابین مقابلہ تقریر ہوگا، اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ اور جو جوری پینل ہے ہمارا اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے آپ تینوں ہی اساتذہ کرام ہیں۔ تعلیم و تعلم سے، درس و تدریس سے، ادب سے آپ کی دیرینہ وابستگی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر پہلے دن سے شریک سفر ہیں دہن میں زباں تمہاری لیے کے، اور سابقہ مقابلوں کو بھی آپ نے ججمنٹ کی، آج بھی تشریف فرما ہے، اور اس بہت اہم موضوع پر جو تقاریر ہوں گی آج بھی اس کو جج کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نے بولا آج تینوں ججز کی بارگاہ میں ہم اسی انداز سے عرض کریں گے تاکہ ہمارے جو موضوع آج کا ہے اس کی نمائندگی ہو، اس کی ترجمانی ہو، اس کو ریفلیکٹ کیا جائے۔ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاہد مسرور صاحب، استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شاگرد محترم۔ جزاک اللہ سر، آپ نے بس یہ اسٹیمپ لگا دی ہے۔ تیسری شخصیت ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ تینوں اساتذہ کرام کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ وقت کم ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے یا نہیں۔ پہلے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے محمد سائم، بیٹا تشریف لائیے روسٹم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ استاد کا مقام ہمارا موضوع، 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، میرا آج کا موضوع جس پر مجھے تقریر کرنے کا شرف ملا وہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عظیم موضوع کہ جس پر میں گھنٹوں کھڑا ہو کر بھی تقریر کر لوں تو وہ موضوع کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ صدر علی وقار، میرا آج کا موضوع استاد کا مقام ہے۔ استاد دیکھنے کو تو 5 حروف کے مجموعے کا ایک لفظ ہے، لیکن جس زاویے سے بھی دیکھوں، جس نظریے سے بھی دیکھوں، مجھے استاد کا مقام سب سے بلند نظر آتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھوں تو استاد کا مقام سب سے بلند نظر آیا، دینی اعتبار سے دیکھا تو استاد کا مقام سب سے بلند نظر آیا، کیونکہ استاد وہ ہستی ہوتا ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹاتا ہے، علم کی روشنی کو پھیلاتا ہے۔ اسی طرح میں نے دینی اعتبار سے دیکھا، استاد کا مقام سب سے بلند دیکھا، کیونکہ میں نے حدیث میں پڑھا، حضور جان کائنات علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما۔ جب میں نے حضور جان کائنات علیہ السلام کے اس فرمان کو پڑھا، حضور کی شان دیکھی کہ حضور کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، جب حضور کا فیض مل گیا کہ حضور استاد بنا کر تشریف لے آئے، جب اس چیز سے جس کو نسبت ہو جائے گی تو اس کا مقام کس باکمال درجے پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح صدر علی وقار، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے اپنا مجھے غلام بنا لیا۔ یہ بھی دینی اعتبار سے استاد کے مقام کو بہت بلند ظاہر کرتا ہے، لیکن صدر علی وقار، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں کچھ طالب علم، کچھ نادان ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساتھ میں استاد کے سامنے ہی زبان درازی کر بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کے پیچھے غیبت کر دیتے ہیں اور اپنے علم کی ترقیوں کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن صدر علی وقار بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے، وہ استاد کے مقام کو جانا کرتے تھے، جیسا کہ خلیفہ وقت نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہارون الرشید کا بیٹا استاد کے پاؤں دھلانے میں مدد کر رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ اس بات پر نہیں صدر علی وقار کہ اس کے بیٹے نے ایک استاد کے پاؤں دھلائے، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے سزا دی کہ اس نے استاد کو زحمت کیوں دی کہ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایک ہاتھ سے استاد کے پاؤں دھلاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالتے۔ لیکن صدر علی وقار، آج کے ہمارے دور میں آج بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد کی عزت نہیں کرتے، استاد کے مقام کو پہچان نہیں سکتے۔ تو میں آج کی اپنی اس تقریر کو
اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ استاد کی عظمت کو نہ ترازو پہ تول طالب، استاد تو ہر مقام میں انمول ہوتے ہیں. شکریہ. ہر مقام پہ انمول ہوتے ہیں. ویری گڈ. Without any doubt, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam once said, I have been descended as a teacher. مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. Second contestant of the day, Kinza Rahman. Beta, come to the rostrum and start delivering your speech. The topic is the status of a teacher. تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ Just a second. چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کو جینے کے انداز سکھا سکتے ہیں، ذرہ خاک کو خورشید بنا سکتے ہیں. جوہر استاد میں رکھے ہیں خدا نے ایسے، یہ کناروں سے بھی طوفان اٹھا سکتے ہیں. استاد کے مقام کی بات کروں تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی استاد کی اہمیت اور بلند مقام و مرتبہ واضح نظر آتا ہے. انسانی ارتقائی منازل تو بعد میں طے ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد کا رشتہ تو پہلے ہی استوار ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تمام علوم مخفی سے آراستہ فرمایا اور فرشتوں پر ان کی فضیلت واضح فرما دی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر استاد کا درجہ عطا فرما دیا. پھر ہوئیت بدلی، جنت سے اس خطۂ کائنات زمین پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک استاد کی طرح حضرت آدم کی بذریعہ جبریل علیہ السلام رہنمائی اور تعلیم و تربیت فرماتا ہے. اور یہی سلسلہ پھر انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور صدیقین تک چلا آتا ہے. ہر دور میں استاد کا مقام قابل عزت ہی رہا. میری نظر میں استاد وہ ستون ہے کہ جس پر ایک مہذب ترقی یافتہ معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. استاد وہ شمع ہے جو جہالت کے اندھیروں میں امید کی کرن ثابت ہوتی ہے. استاد وہ سمندر ہے جس کے شفاف پانی سے گمراہیوں کی کثافتیں دور ہوتی ہیں. استاد وہ خوشبو ہے جو تعفن زدہ ذہنوں کو غلامی کی حیوانیت سے نکالتا ہے. استاد وہ انسان ہے استاد جو بندگی میں انسانیت کے رنگ بھرتا ہے، روح انسانی کو منور کرتا ہے. اور کامل ترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت کا درجہ دے کر گویا سند ابدی دے دی. میں مانتی ہوں کہ اس دور پر آشوب میں استاد کا وہ مقام نہ رہا، وہ عزت نہ رہی، مگر آج بھی اس پرفتن دور میں اگر اساتذہ کرام علم کی مشعل لے کر چل رہے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، سنت الہیہ و انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں. اشد ضرورت ہے استاد کی عزت و حرمت کی، پاسداری کی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقین جانیے اس دنیا سے علم کا، انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہالت حیوانیت کے شاہی تختوں پر راج کرے گی. یہاں علم والوں کے لب سیدھے ہیں، جہالت کے مجمع کو منبر ملا ہے. جو سیکھے، جو سمجھے وہ رسوا ہوا، جو جاہل تھا تختوں پہ بیٹھا ملا ہے. شکریہ. شاباش. بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ پر اعتماد ہو کر آپ نے تقریر مکمل کی. اور یقیناً حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے حافظ طائف سجاد. بیٹا کم ٹو دی روسٹم. موضوع ہے استاد کا مقام. اسماعیل کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے. تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. صدر علی وقار، استاد کیا ہے؟ استاد وہ ہستی ہے جو گماں کو یقین میں بدلتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس، رویے میں نرمی اور اخلاق میں شائستگی ہوتی ہے. صدر علی وقار، استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے ہوئے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھیں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. صدر علی وقار، استاد وہ عظیم ہستی ہے جو معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. استاد کی عزت ہر مہذب معاشرے کا خاصہ ہوتی ہے. صدر علی وقار، استاد کی عزت ہر مہذب معاشرے کا خاصہ ہوتی ہے.
کیونکہ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو جہالت کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر آتا ہے اور قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی علم والوں کے مرتبے کو بلند فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جناب والا یہ حدیث پاک اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تعلیم و تربیت کا پیشہ سب سے معزز اور سب سے مقدس ہے۔ صدر علی وقار، آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کامیاب انسان کے پیچھے ایک عظیم استاد ہوتا ہے۔ امام شافعی نے امام مالک سے علم حاصل کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو شیخ عبد القادر جیسے استاد ملے، علامہ اقبال کی فکری پروازوں کے پیچھے مولانا میر حسن کی تربیت تھی۔ صدر علی وقار، جناب والا، استاد وہ شخصیت ہے جو قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بلا شبہ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو ہر کامیاب انسان کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے کامیاب ہونے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صدر علی وقار، اسلامی تاریخ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے استاد کی عزت کریں، لیکن افسوس صد افسوس، بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں استاد کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تجدید دور میں طالب علموں میں استاد کی نافرمانی، بے قدری اور بدتمیزی بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیں، جس قوم نے اپنے استاد کی عزت کی وہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ چراغ علم جلائے جو ہر اندھیرے میں، چراغ علم جلائے جو ہر اندھیرے میں، برہان نماں ہے حقیقت میں اس زمانے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، بہرحال جو گفت و شنید کا سلسلہ ہمارے محترم معزز منصفین کے درمیان جاری و ساری تھا، اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ مقابلہ واقعی ٹکر کا تھا یا نہیں، کیسا تھا، جانتے ہیں اپنے ججز سے۔ آشکار داور صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، آپ بے فکر رہیں، میں ڈسکس نہیں کروں۔ زبردست۔ ہمارے درمیان ایک بہت اچھا کوارڈینیشن ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جس پہ میں تھوڑا سا خوش ہو رہا ہوتا ہوں، شاہد بھائی بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، رضوان بھائی بھی، کیا بات، اور ججمنٹ میں ہم بالکل تقریباً قریب ہوتی ہے ہم لوگ۔ ایکسیلنٹ، تو اللہ کا شکر ہے۔ اچھا بہرحال آتے ہیں مقابلے کی طرف۔ بیٹا محمد سائم صاحب، ٹھیک ہے نا، پہلے آپ نے تقریر کی تو کوئی تقریر کا اسٹائل مجھے نہیں لگا اس میں، ٹھیک ہے نا، فل جیسے آپ نے رٹا لگایا اور آپ ڈر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، مجھے پورا پڑھ دینا ہے، تھوڑا جلدی میں، ٹھیک ہے، بہت جلدی میں آپ تھے، آپ کی باڈی سائلنٹ تھی اور مطلب کنٹینٹ میں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہمارا۔ تھوڑی سی تیاری کر کے انشاءاللہ آگے آئیے گا۔ اور کنیزہ رحمان، آپ کنزا رحمان، کنزا، سوری کنزا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے گڈ اسٹارٹ، بہت اچھا اسٹارٹ کیا، کنٹینٹ یا مواد آپ کا بہت بہترین تھا، اور آپ کی جو ہاتھوں کی موومنٹ تھی نا، جیسے ہم چاہتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہاتھ یوں نہیں کرنا، ہاتھ کرتے ہیں دلائل کے لیے، کسی کو ثابت کرنا ہو، کسی کو بٹھانا ہو ذہن میں تو آپ ہاتھ ایسے چلاتے ہیں۔ وہ آپ کی موومنٹ بہت اچھی تھی، مجھے پسند آئی، کوآرڈینیٹ کیا آپ نے، اور کہتے ہیں نا کہ ججز کو سننے پہ مجبور کرنا، وہ آپ کی تقریر میں تھا۔ زبردست، ہم مجبور ہوئے کہ ہم سنیں آپ کا ایک لفظ۔ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب آپ، لیکن ابھی آپ نے ون نہیں کیا، یہ صرف کامنٹس ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا، حافظ طائب سجاد، آپ نے بڑا اچھا، بہت اچھا اسٹارٹ کیا، اور آج مجھے لگا کہ آپ دونوں کی طرف سن کے کہ اب ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس حوالے سے، الحمدللہ، کہ آپ کی تربیت جو ہو رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے، دو اچھے ڈیبیٹر میں ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں۔ مدلل کنٹینٹ تھا آپ کا، پچز کا آپ نے بہت اچھا استعمال کیا، پچز کا، پچ کہتے ہیں مطلب اٹھانا چڑھاؤ ہوتا ہے، بہت اچھا آپ نے استعمال کیا، بہت مزہ آیا آپ کی طرف سننے میں، اور بیسٹ باڈی موومنٹ تھی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سے۔ زبردست۔ شاہد مسرور صاحب اور رضوان زیدی صاحب، کیوریوسٹی باقی رہنی چاہیے، سسپینس ہونا چاہیے، کیونکہ مقابلہ واقعی قابل دید اور قابل سماعت تھا، تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرائیں گے، ایک وقفہ ہے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ عظمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر آپ نے ملاحظہ کیا، اور ججز کی آرا بھی ہم لے رہے تھے۔ آشکار داور صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اصلاح بھی فرمائی اور بڑا موٹیویٹ کیا، اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا کہ بڑے ایفرٹس کے بعد آج بچے آئے اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اپنی تقاریر مکمل کی۔ چلتے ہیں شاہد مسرور کی طرف اور جانتے ہیں ان کی آج کے مقابلے کے حوالے سے کیا آ رہا، کیا کامنٹس ہیں۔ جی کیا فرمائیے گا شاہد بھائی؟ بھائی سائم، آپ ابھی تک فٹ نہیں ہوئے،
صحیح ہے نا. اور تحریر اور تقریر میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کو جو تقریر لکھ کے دی گئی، جنہوں نے لکھ کے دیے ان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ بالکل ابتدائی جماعتوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا کہ آج میرا موضوع یہ ہے اور اس موضوع پہ لب کشائی کرنا ہے، یہ تو اتنی مطلب گھسی پٹی بات ہو گئی ہے. اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، آپ کے پاس کانفیڈنس ہے اور انداز آپ کا ہے، آپ اس کو امپروو کر لیجیے. بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ بول دینا یہ تقریر نہیں ہوتی ہے. آپ کو یاد تھی، تھوڑا سا آخر میں کنفیوز ہوئے، لیکن اتنی اسپیڈ میں آپ بول رہے تھے کہ بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. بہرحال شرف نہیں ہوتا، شرف ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. شرف ہوتا ہے اور ظرف ہوتا ہے، کہیں وہ ظرف نہ کہتے ہیں. اچھا، آپ جو ہیں آپ کے تلفظ پر کنزا محنت کی گئی تھی، وہ نظر آیا. جب آپ نے استوار کہا تب یہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہاں محنت کی گئی ہے. لیکن آپ کا قاف کا مسئلہ ہوا، ترقی ایک جگہ ہوا، اس طرح سے آپ کی ویریشن بڑی اچھی تھی. آپ نے جو ویریشن دی، ویریشن وہاں آتی ہے جہاں آپ الفاظ کو سمجھ رہے ہوتے. صحیح، ٹھیک ہے. اور آپ جو ہیں طائب جی، آپ کا جو آپ کی جو باڈی لینگویج تھی، بعض اوقات تقریر شروع ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیکیج آ گیا ہے. آپ بھی فل پیکیج ہو. اور آپ دونوں کی تقریریں آج اچھی تھیں. آپ کی سائم تقریر ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے. آپ اس سے بہت اچھی کر سکتے ہو. کر سکتے ہیں. آج ہم ایک سرپرائز بھی دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا، سرپرائز بھی ہے، اس کا مطلب سسپینس ہے. ناظرین، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کسی نے انشاءاللہ. پہلا قدم شرط ہوتا ہے اور وہ آپ نے اٹھا لیا. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیں؟ بالکل جس طرح مواد کے اعتبار سے آشکار بھائی نے اور شاہد بھائی نے گفتگو کی، میں سائم بیٹا بات وہی ہے کہ جو آپ مجھے ان تمام باتوں کے باوجود، آپ کا تعلق اگر مدرسے سے ہے کسی، تو مجھے ان تمام چیزوں کے باوجود مستقبل میں ایک ممبر کا مجھے ذاکر دکھائی دے رہا ہے، جو آپ کا چلن ہے نا گفتگو کا. لیکن فی الوقت جو ہے یہاں جو آپ نے تقریر کی، آپ بات کر رہے ہیں یہاں اور مائک ہے آپ کا یہاں، تو اس کی وجہ سے جو آڈیو ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی نا، آپ اس کو یوٹیوب پہ جب اپلوڈ ہو جائے گا پروگرام تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. ایک تو اتنا مواد تھا، پھر جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں کہ وہ آپ نے 5 حروف، تو حرف ہوتا ہے، حروف تو ہو گئے تو پھر مجموعہ حروف ہوگا نا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اس کو دیکھ لیجیے گا. کنزا بیٹا ایک اچھا انداز ہے، اور وہ مائک سے دور تھے اور آپ مائک سے بہت زیادہ قریب. مائک سے ایک مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے، ورنہ جو آواز جو ہے نا نہیں ہوتا، تلفظ پر کام ہوا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. اور طائب بیٹا باڈی لینگویج بہت اچھی تھی. پروردگار نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا اور ایک تاثر کے ساتھ ہے وہ آواز. اور آپ کے آج اساتذہ کا بھی دن ہے، تو جن اساتذہ نے آپ پر محنت کی تلفظ پر، تو ان کو بھی سلام ہماری جانب سے کہ اسی طرح بچوں کی رہنمائی فرماتے رہیں. تو آج ایک اچھا پروگرام تھا، آج سننے میں مزہ آیا. ویل ڈن. 2 اسپیکر کو سننے میں بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ سر. اور رزلٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ناظرین، اور جو ونر ہیں، آپ نے جو سرپرائز کی بات کی ہے شاہد بھائی، تھا لیکن ہم نے کر لیا فیصلہ. یہ دیکھیں بڑی بات ہے. آج مقابلہ تقریر میں دہن میں زبان تمہارے لیے. شاہد مسرور صاحب یہ کامنٹ کر رہے ہیں، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے آج کس کو کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کرانا ہے. بہرحال وہ سرپرائز کیا ہے ابھی آپ کو کچھ ہی لمحات میں پتہ چل جائے گا. بہرحال وہ خوش نصیب جو کوارٹر فائنلز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا کامیاب ہوئیں، کامنٹ سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 2 میں سے کوئی ایک ہے. تو اس خوش نصیب کا نام ہے حافظ طائب سجاد. کانگریچولیشنز، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کے اساتذہ کو جنہوں نے اتنی محنت کی. اور واقعی ان کی کچھ پنچ لائنز ایسی تھیں جو بہت زیادہ امپریسو تھیں. اسٹائل واز آسم. آئی اپریشیٹ یو اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. کوارٹر فائنلز میں اس سے بہتر انداز سے آنا ہے. اگر تو میں ابھی آپ سے پھر رخصتی لے لوں اور جناب رئیس احمد بریک کے بعد کنٹینیو کریں علم و علماء کے ساتھ، تو پھر وہ سرپرائز کہاں رہ گیا جس کا ذکر ابھی شاہد مسرور صاحب نے کیا. تو ناظرین، وہ سرپرائز یہ ہے کہ اتنی اچھی تقاریر تھی کہ یہ فیصلہ کرنا ججز کے لیے بہت مشکل تھا. بہرحال مشورے کے بعد یہ مشکل آسان ہو گئی. اور سرپرائز یہ ہے کہ کنزا رحمان نے بھی کوالیفائی کر لیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے. بیٹا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. محنت رائے گا نہیں جاتی. دونوں کو بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ کوارٹر فائنلز میں دیکھنے والا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. میں تینوں ججز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے اسپانسرز کا، سیلانی اسپائسز. وی آر گریٹفل ٹو سیلانی اسپائسز.
اینڈ ایجوکیٹ پبلیکیشنز اینڈ کرس بیوٹی کے جن کے طرف سے جو گفٹ ہیمپرس ہوں گے وہ ہمارے فائنلسٹ کے ساتھ, ہمارے ونرز کے ساتھ, کنٹسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سہیل شمس کا بہت شکریہ, جن کی محبت, جن کی معاونت ہمیشہ ARYQTV کے ساتھ ہے. جیتنے والے جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے گرینڈ کیش پرائزز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ان میں جناب محترم سہیل شمس کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ, جن کی طرف سے فائنلسٹ کو 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. ہم تمام اسپانسرز کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اور علم و علماء کے ساتھ وہ اس ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. میں بس جاتے جاتے آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استاد کا مقام آج کا موضوع تھا, جس پر ہمارے تینوں ہی مقررین نے بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو کی اور دو نے تو واقعی کمال کر دیا, اور انشاءاللہ جو رہ گئے وہ بھی آگے چل کے کمال کریں گے. کہا جاتا ہے کہ a good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others. ایک اچھا بہتر استاد وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو موم بتی کی طرح گھل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے شاگردوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے راہیں ہموار اور راہیں روشن کر رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھے استاد کو آج اس پلیٹ فارم سے ہم سیلیوٹ کرتے ہیں, ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ اکرام جو خدمات پیش کر رہے ہیں سب اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو استاد کی عزت, ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی